اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، کیمبرج انٹرنیشنل سائنس کالج کی آن لائن کلاسز میں آپ کو خوش آمدید۔ آج ہمارا کلاس 6 کا لیکچر ہے اور باب نمبر 3 ہم کر رہے ہیں۔ غیاث الدین بلبن کے حوالے سے جو سوال تھا ہمارا وہ ہم نے پچھلے لیکچر میں آدھا کیا تھا اور آج آدھا جو ہے وہ آج ہم نے کرنا ہے۔ اور اس سے پہلے جو ہم نے جو باتیں کر لی ہیں وہ ہے تخت نشینی ہے غیاث الدین بلبن کی، 40 امراء کی جو قوت تھی اس کا خاتمہ تھا، اس کے علاوہ ہندوستان پر مغولوں کی لشکر کشی، اس کے بعد ان کے ابتدائی حملے اور پھر بڑا حملہ، یہ ہم نے ڈسکس کر لیے تھے۔ آج ہم نے جو ڈسکس کرنا ہے وہ ہے غیاث الدین بلبن کی منگول پالیسی۔ جو منگول پالیسی اس کی تھی وہ کیا تھی اور اس کے بارے میں جو اہم نکات ہیں وہ کون کون سے ہیں، اس پہ ہم نے آج بات کرنی ہے۔ تو سب سے پہلے جو اس کا پوائنٹ ہے وہ ہے بادشاہ کی دارالسلطنت میں موجودگی۔ اب جو پہلے سسٹم تھا کہ دور دراز علاقوں پر جانا اور فوجی مہمات شروع کرنا اور دوسرے ملکوں پر قبضہ کرنے کے بارے میں سوچنا، اور یہ جو معمولات چل رہے تھے، اب جب انہوں نے منگولوں نے حملے کیے، پھر انہوں نے پہلے ابتدائی حملے پھر بڑا حملہ کیا، اس کے بعد بادشاہ غیاث الدین بلبن جو ہے اس بات کو سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ کیا طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔ تو اس نے ایک پالیسی مرتب کی، اہم نکات اس نے بنائے، تو وہ کون کون سے ہیں اس کی ہم نے بات کرنی ہے۔ تو سب سے پہلا جو نقطہ ہے وہ کہ اس نے کہا کہ مجھے دور دراز علاقوں میں فوجی مہمات کو ترک کرنا ہوگا اور کیا ہوگا کہ اپنے آپ کو دارالسلطنت کے اندر رکھنا ہوگا۔ تو سب سے پہلے اس نے فوجی مہمات کو ترک کیا اور دارالسلطنت میں موجود رہا۔ ان دونوں کا مقصد کیا ہے پوائنٹس کا، کہ منگولوں کے حملہ کو بر وقت روکا جا سکے۔ اب منگول حملے پہ حملے کر رہے تھے، اب کیا ہوا کہ اس نے پالیسی بنائی اور اس نے دور دراز کے علاقوں کی فوجی مہمات کو ترک کر کے اپنے دارالسلطنت کے اندر بیٹھنے کا فیصلہ کر لیا۔ اور اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ ہر بات کو جو ہے وہ مانیٹر کر سکے اور وہ منگولوں کے حملے کو بر وقت روک سکے۔ ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد دوسرا جو پوائنٹ ہے سرحدی علاقوں کو فرمانبردار بنانا۔ سرحدی علاقے آپ دیکھیں کہ کوئی بھی ملک ہے، کوئی بھی علاقہ ہے، تو اس کی جو سرحدیں ہیں وہ محفوظ تبھی ہوں گی جب آپ کے لوگ آپ سے خوش ہوں گے، نہیں تو وہ آپ کو جو ہے وہ ریپلیس کرنے کا سوچیں گے۔ جس طریقے سے آپ کو یاد ہو ہم نے پڑھا تھا، ٹھیک ہے، کہ کس طریقے سے جو دولت خان لودھی تھا اس نے ہمایوں کو دعوت دی تھی کہ آپ آئیں، اور یہاں پہ جو حکمران ہے، ٹھیک ہے جی، ابراہیم لودھی، وہ بہت سخت مزاج ہے اور وہ ہماری نہیں سنتا، تو ان کے ساتھ وہ رکھ رکھاؤ اس کا نہیں تھا۔ تو یہاں پر بھی سرحدی علاقوں کے جو لوگ تھے ان کو اپنے ساتھ ملانا، اپنے ساتھ مل کر چلنا، تاکہ ایک ریاست جو ہے وہ مضبوط ہو سکے، کبھی اس کو کسی دوسرے غیر کا جو ہے وہ ڈر نہ رہے کہ وہ حملہ کر دیں گے۔ تو اس نے یہ سوچا کہ میں اپنے سرحدی علاقوں کو جو ہے وہ فرمانبردار بنا لوں۔ اس پوائنٹ کو دیکھتے ہوئے اس نے سرحدی جو قبائل تھے ان کو ساتھ ملانے کی کوشش کی، خاص کر جو کھوکھر جو قبیلہ تھا، ٹھیک ہے جی، اس کو اپنے ساتھ اس نے ملایا اور یہ اس بات میں کامیاب رہا، ان کے ساتھ اچھے تعلقات اس نے قائم کر لیے، ان کے ساتھ جو ہے وہ کسی قسم کی زیادتی کو چھوڑ دیا اس نے، اور ہمیشہ کے لیے جو ہے وہ اچھے تعلقات اس نے قائم کر لیے۔ اور اس کا نتیجہ کیا نکلا، وہ اس میں کامیاب رہا۔ اس کا نتیجہ نکلا کہ منگولوں نے خاموشی سے سرحد کے اندر داخل ہونے کا جو ان کا سسٹم تھا وہ ختم ہو گیا، اور وہ اب یہ لوگ بھی جو ہے وہ بادشاہ کے فرمانبردار بن گئے، اور انہوں نے بھی ان کا مقابلہ کرنا تھا اور ساتھ میں بادشاہ کو بھی اس سے آگاہ کرنا تھا۔ ٹھیک ہے جی۔ تو یہ دوسرا پوائنٹ کہ سرحدی علاقوں کو اس نے اپنا فرمانبردار بنانے کا سوچا۔ تیسرا جو پوائنٹ ہے فوج کی تنظیم نو۔ تنظیم نو، اس پوائنٹ کو آپ نے غور سے دیکھنا ہے کہ فوج کی تنظیم نو، تنظیم اور نو ہوتی ہے نئے سرے سے، نئے طریقے سے منظم کرنا۔ اس نے فوج کو مرتب کیا، یعنی ترتیب دیا اور منظم کیا، اس کو اکٹھا کیا، اس کی جو ہے ترتیب بنائی، ٹھیک ہے، اس کو نظم و ضبط میں لایا گیا، اور سپاہیوں کو اس نے ہتھیاروں سے لیس کر دیا۔ اس نے کہا کہ جب آپ لوگ نظم و ضبط کے اندر ہوں گے، آپ کے پاس اسلحہ ہوگا، تو پھر آپ جو ہے وہ مقابلہ دشمن کا کر سکیں گے۔ تو یہ اس نے پوائنٹ اٹھایا۔ اس کے بعد سرحدی علاقوں پر قلعوں کی تعمیر، سرحدی علاقوں پر قلعوں کی تعمیر۔ اب دیکھیں، جب
کسی بھی چیز کے لیے آپ کے دشمن جو ہے وہ آگے آئے گا تو اس کے لیے جو ہرڈلز ہیں آپ کریٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی، مشکلات اس کو جب آتی ہیں تو وہ اس کی رفتار جو ہے وہ کام ہوتی جاتی ہے۔ جس طریقے سے آپ ریس کو دیکھتے ہیں، ایک رکاوٹ والی ریس ہوتی ہے، جب ایک ریسر بھاگ کے آتا ہے تو پھر ایک جو بیریئر سا لگا ہوتا ہے اس کے اوپر سے چھلانگ لگا کے تو پھر آگے جاتا ہے، پھر اس کے لیے مشکل ہوتی ہے، پھر چھلانگ لگاتا ہے۔ مطلب سپیڈ کے اندر اس کے جو سپیڈ ہوتی ہے، اوریجنل جو سپیڈ ہے سیدھا بھاگنا، اس میں وہ زیادہ تیز بھاگتا ہے، لیکن جب اس کے سامنے رکاوٹیں آ جاتی ہیں تو وہ رکاوٹوں کو عبور کرنے کے چکر میں کیا ہوتا ہے کہ اس کی سپیڈ جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے اس کی نسبت جو بغیر کسی مزاحمت کے وہ آگے بھاگتا جاتا ہے، بلکہ جو اس کے لیے ہرڈلز ہیں، جو مزاحمت ہے، جو بیریئرز ہیں، وہ اس کو روک لیتے ہیں، اس کی سپیڈ کو کم کر دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے اس کا جو مقصد تھا کہ سرحدی علاقوں پر میں قلعے تعمیر کرواؤں، بے شمار قلعے اس نے تعمیر کروائے اور ان قلعوں کے اوپر جو ہے وہ مختلف سپاہی اس نے متعین کر دیے، اور جب دشمن اب آتا تو اس کو ہر قدم پر جو ہے اس کو مشکلات کا سامنا تھا، ایک قلعہ پھر دوسرا پھر تیسرا، اور وہاں پر جو فوج سپاہی ہیں ان کے ساتھ مقابلہ کرنا، تو یہ ایک بہت بڑا نقصان ہو سکتا تھا ایک جو دشمن کے لیے، ٹھیک ہے، منگولوں کے لیے۔ تو یہ ایک کامیاب پالیسی رہی اس کی، اور دشمن کو جو ہے وہ جو ہے آنے میں بہت زیادہ مشکل درپیش ہوئی۔ اس کے بعد قابل سرداروں اور جرنیلوں کو تقرر۔ اب اس نے کہا کہ یہ ایک خامی ہے ہمارے اندر کہ ہم دفاعی جو سسٹم ہے اس کو ہم کس طریقے سے بہتر بنائیں، تو اس نے جو ہے وہ قابل سرداروں کو اور جرنیلوں کو ڈھونڈا اور ان کا جو ہے اس نے تقرر کیا کہ ان کا مقصد تھا کہ سرحدی علاقوں کا انہوں نے دفاع کرنا تھا۔ اب دفاع سرحدی علاقوں کا اس نے کرنا ہے، اور وہاں پر سرداروں اور جرنیلوں کو جو ہے وہ متعین کر دیا گیا، ان کا تقرر کر دیا گیا۔ تقرر مین وہاں پہ ان کو مقرر کر دیا گیا، ٹھیک ہے جی، ان کی ڈیوٹی لگا دی گئی کہ آپ نے دفاع کرنا ہے سرحدی علاقوں کا، ٹھیک ہے جی۔ تو اس میں اس کو کامیابی حاصل ہوئی، اس تمام پروسیس کے اندر اس کو کامیابی حاصل ہو گئی، اور جو منگولوں کی جو لشکر کشی تھی اس سے ان کی جان چھوٹ گئی، اس سے ان کو نجات مل گئی۔ اس کے بعد انتظام سلطنت ہے اور امن و امان ہے۔ بلبن کا کہنا تھا کہ دوسرے ممالک پر چڑھائی سے بہتر ہے کہ ہم ایک بادشاہ اپنے جو ملک کا انتظام ہے اس کو بہتر طریقے سے جو ہے وہ چلائے اور امن و امان کو برقرار رکھ سکے، یہ اس سے بہتر ہے کہ ہم دوسرے ملکوں پر چڑھائی کریں۔ اب اس کی چاہت تھی، اس کی خواہش تھی، وہ یہ چاہتا تھا کہ کوئی بھی بغاوت نہ کرے۔ جب اگر کوئی بغاوت کرتا تو وہ سختی سے اس کو کچل دیتا تھا۔ جب بنگال میں جو ہے وہ باغیوں نے جب سر اٹھایا تو ان کو غیاث الدین بلبن نے عبرتناک جو ہے وہ سزائیں دیں، ٹھیک ہے جی، تاکہ لوگ اس بارے میں نہ سوچیں کہ ہم نے بغاوت کرنی ہے۔ تو پھر وہاں پہ اس طریقے سے جو ہے وہ امن و امان جو ہے وہ قائم رہا، کسی نے سر نہیں اٹھایا، اور اس نے فوج کو منظم کیا اور قلعے تعمیر کروائے اور تو ان کی مرمت بھی کروائی، ٹھیک ہے، جو کچھ مرمت کے قابل تھے تو ان کو مرمت بھی کروایا، اور جاگیروں کو اس نے ختم کر دیا۔ اور آخرکار آپ کو پتہ ہے کہ زندگی کے بعد موت ضروری ہے، اٹل حقیقت ہے، تو وہ بھی 1286 میں انتقال کر جاتے ہیں۔ تو یہ تھا اسٹوڈنٹ آپ کا لیکچر آج کا، اور منگول پالیسی آپ نے دیکھی کہ بادشاہ کی دارالسلطنت میں موجودگی کو یقینی بنایا بادشاہ نے، غیاث الدین بلبن نے، پھر سرحدی علاقوں کو اپنا فرما بردار اس نے بنا لیا، اور فوج کو کی تنظیم نو کی، اور اس کے علاوہ سرحدی علاقوں پر اس نے قلعے تعمیر کروائے تاکہ دشمن کو آگے آنے میں مشکلات درپیش ہوں۔ قابل سرداروں اور جرنیلوں کو اس نے ٹاسک دے دیا دفاع کا، اور سرحدی علاقوں کا دفاع ان کے ذمہ لگا دیا، جس میں اس کو کامیابی حاصل ہوئی، اور اس نے انتظام سلطنت کو چلانے کے لیے جو ہے وہ سختی اختیار کی کہ کوئی بھی شخص جو ہے وہ بغاوت پہ نہ اترے، اگر کوئی اترا تو میں جو ہے وہ اس کو سختی سے بغاوت کو کچل دوں گا، اور بغاوت کرنے والوں کو عبرتناک سزائیں دوں گا۔ اس کے بعد جو ہے وہ اس کی وفات ہو جاتی ہے 1286 میں۔ تو یہ تھا اسٹوڈنٹ آج کا آپ کا لیکچر، انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ لیکچر میں دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔